اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، اساتذہ کرام اور سامعین بز، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، گو مشرکوں کو کیسا ہی گرا گزرے۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ دنیا کے ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے باغیوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ خدا کی بنائی ہوئی سرزمین پر 360 بتوں کی عبادت کی جائے گی، ستاروں کو پوجا جائے گا، سورج کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، دریا اور سمندر کو رب مانا جائے گا۔ لیکن رب نے بھی اعلان کر دیا 360 خداؤں کی نہیں بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے گی۔ دنیا کے ظالموں، ہم نے رب کا نام جب بھی لیا تھا، جب اس دنیا نے اس رب کے بھیجے ہوئے نبی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی ظالم و جابر قوم کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا تو پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور ختم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا تو نمرود نے کہا تھا کہ خدا میں ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ارے نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے زندگی دی، میرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے بادشاہت دی، ارے میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور سورج کو چھپاتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جس نے ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، میرا خدا تو وہ ہے جس نے شجر و حجر کو وجود دیا۔ لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ خدا کے اس باغی نے اس جملے کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ ارے قربان جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آگ کے اندر جاتے جاتے بھی ایک رب کی عظمت کو بلند کر گئے۔ حاضرین مجلس، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، نبی آتا گیا، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتا گیا، نبی آتا گیا، رب کی عظمت کو بلند کرتا گیا۔ آخر میں شاہ کون و مکہ، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین مکہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ایک رب کی نہیں بلکہ 360 بتوں کی عبادت کی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا نام بلند کرایا۔ اس لیے میں دنیا کے ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مسجدیں گرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے مسجدیں منہدم کر دی، اب ایک طرف سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں منہدم ہوتی رہے گی اور اسلام مٹتا رہے گا۔ اس لیے میں دنیا کے ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، وقت کے فرعون اور جھوٹے دجالوں سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا ظلم تو کچھ بھی نہیں، تم سے پہلے بھی اسلام کے دشمن آئے اور نبیوں کا ناحق خون بہایا، عام مسلمانوں کا ناحق قتل کیا، ان کا ظلم تمہارے ظلم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، لیکن تب بھی ہم نے ایک رب کے نام نہیں چھوڑا،
ہم نے تب بھی ایک رب کی عظمت کو نہیں چھوڑا۔ ارے تم نے مسجدیں گرا کر خوشیاں منائی، لیکن وہ دن دور نہیں جب دوبارہ مسجدوں کی تعمیر ہوگی اور وہاں سے اذان کی آوازیں گونجے گی۔ میرے عزیز مسلمانوں، میں اس وقت تم سے مخاطب ہوں اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور ان سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ ذرا ہوش میں آئے اور اپنی حیثیت کو پہچانے۔ نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنی جوانی برباد مت کرو۔ نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنی جوانی کام میں لاؤ، اپنی عزت اور اپنے وقار کو پہچانو۔ ارے قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور دوسرا خطاب تمہیں بہترین امت ہونے کا دیا گیا، جسے قرآن کریم کے اندر اس طرح بیان کیا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم بہترین امت بنا کر پیدا کیے گئے ہو، لوگوں کو تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ارے یہ وہ خطاب ہے جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، لیکن ان کی امت کو اس لقب سے نہیں نوازا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ تمام بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و رسالت بھی عطا کی، لیکن ان کے لیے کسی کتاب یا کسی صفحے کے اوراق میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر یہ شرف حاصل ہوا تو وہ شاہ کون و مکہ، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوا۔ اگر یہ لقب ملا تو یہ اس امت کو ملا۔ میں اپنی تقریر کو ان چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔